بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج بات کرنی ہے پرویز الہی فیکٹر پر، اور یہ کہ اگر پرویز الہی پنجاب کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کس کو اطمینان ہوگا؟ جی ہاں، وہ عمران خان نہیں، وہ کون ہیں؟ اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے پرویز الہی فیکٹر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیو لیگ نہیں کہا۔ یہ آپ نے غور کیا ہوگا۔ یہ اسی پر تو اصل میں آج ساری گیم چل رہی ہے کہ پرویز الہی فیکٹر کیو لیگ سے مختلف ہے یا کیو لیگ ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کیو لیگ بنی، یہ اس وقت بنی جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا اور نواز شریف فیملی جو ہے وہ جلا وطن ہو گئی۔ اس کے بعد کیو لیگ بنی اور انہوں نے مشرف کے ساتھ ڈٹ کر حکومت کی اقتدار کیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تب بھی وہ اقتدار میں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سینئر وزیر یعنی نائب وزیر اعظم تھے پرویز الہی صاحب۔ اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا اور اب پھر عمران خان صاحب کا دور آیا۔ جو ہی عمران خان کا دور آیا تو انہوں نے پنجاب میں بہت اہم سیٹ یعنی اسپیکر کی کیو لیگ کو مل گئی، اور فیڈرل میں بھی کچھ منسٹریز مل گئی کیو لیگ کو۔ لیکن اب جو حالیہ معاملات چلے ہیں، اس سے پہلے یہ کہ کیو لیگ جب سے معرض وجود میں آئی، اس وقت سے اس کی جو سیٹیں تھیں، جو اس کی سائز تھا، وہ تو کم تھا، لیکن اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ کیو لیگ کے بارے میں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک وزادار اور خاندانی سیاست کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بے شک ان کی سیٹیں کم تھیں، بے شک وہ مشرف کے ساتھ رہے، بے شک وہ بعد میں اپنے شدید ترین جو مخالف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے، بے شک وہ اس وقت جو تھے نواز شریف کے ساتھ نہیں ملے، جو اس وقت پاپولر طور پر 2013 میں آئی، لیکن ان کی جو عزت تھی، سیاسی عزت، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہاں تک کہ جب کیو لیگ بنی اور نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ نے کہا کہ یہ کیو لیگ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن جب کہ کیو لیگ نے کہا کہ نواز شریف انہیں اعتماد میں لیے بغیر باہر چلے گئے، تو لوگوں نے نون لیگ کی بجائے کیو لیگ کی بات پر انہیں سچ مانا اور اس پر اعتماد کیا۔ مختصر یہ کہ کیو لیگ جب سے بنی ہے، اب سے کچھ ہفتے پہلے تک کیو لیگ کا سائز بے شک بہت کم ہے، اس سے زیادہ ایم کیو ایم کا سائز ہے، لیکن جو عزت، سیاسی آبرو ہے، سیاسی عزت ہے، وہ کیو لیگ کی ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ چند ہفتے پہلے جب یہ معاملات عدم اعتماد کی تحریک عروج پر تھی اور اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا، تمام جو اپوزیشن کے لیڈر تھے وہ مل رہے تھے، یہاں تک کہ نون لیگ کے سربراہان یعنی شہباز شریف اور دیگر ان کے جو افراد تھے جو گزشتہ 15-20 سال جو کیو لیگ سے بالکل کٹ آف ہو چکے تھے اور ان سے کوئی مراسم نہیں تھے، وہ بھی چودھری شجاعت صاحب کی خیریت معلوم کرنے لاہور میں ان کے گھر گئے، وہاں پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ معاملات آگے بڑھے، یعنی اس وقت تک کیو لیگ کی جو سیاسی عزت و آبرو تھی وہ بہت تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اس ملاقات کے بعد اور اس کے بعد جو دیگر لوگوں نے جب ملاقات کیو لیگ کے لوگوں سے کی، پرویز الہی صاحب سے کی، چودھری شجاعت صاحب سے کی، اور دیگر جو ایم کیو ایم کے لوگ آئے، باقی پیپلز پارٹی کے لوگ آئے، آصف علی زرداری آئے، سب نے کیو لیگ کو بہت اہمیت دی۔ اس وقت یہ بات سیاسی طور پر کہی جا رہی تھی کہ کیو لیگ اس وقت سب سے اہم جماعت بن چکی ہے پاکستان میں، لیکن یہ فیز جو تھا بہت تھوڑے دنوں کا رہا۔ اس کے فوراً بعد جب جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ سامنے آیا پنجاب میں، کیو لیگ کی جو اہمیت تھی وہ ایک دم کم ہو گئی اور لوگوں نے دوسری طرف توجہ دینی شروع کی۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو کل سامنے آیا، یعنی پرویز الہی کو جو اپوزیشن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے جو اپنا ایک آپ سمجھیے کہ نامزد کر دیا ایک لحاظ سے چیف منسٹر پنجاب کے لیے، یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ اس بارے میں ایک لحاظ سے اطمینان تھا کہ جو پرویز الہی ہیں ان کی عزت و آبرو میں جو اضافہ پچھلے دنوں کچھ کمی ہوئی تھی علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کے آنے سے، وہ دوبارہ بوم میں آ گئی ہے، دوبارہ آگے آ گئی ہے۔ لیکن جو ہی پرویز الہی نے آدھی رات کو ایک نیا فیصلہ کیا اور انہوں نے عمران خان کی چیف منسٹری قبول کر لی پنجاب میں،
اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پرویز الہی کی جو سیاسی عزت ہے، جو سیاسی آبرو ہے، اس میں ایک دم بہت زیادہ کمی آ گئی، یہاں تک کہ جو ہی یہ بات سامنے آئی اس کے چند گھنٹے کے اندر اندر چودھری شجاعت کے حوالے سے جو بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی اس معاملے پر ایک لحاظ سے اپنا اختلافی نوٹ دیا۔ بے شک بعد میں آج چودھری شجاعت نے اس بات میں کہہ دیا کہ انہوں نے تمام جو فیصلے کل کیے ہیں ان کی حمایت کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندان ہے، ایک وزیردار خاندان ہے، ایک سیاسی خاندان ہے، انہوں نے اس کو کور کیموفلیج تو کسی طرح کرنا تھا، لیکن جو اندر کی اطلاعات رکھتے ہیں یقیناً یہ پرویز الہی اور خاص طور پر ان کے اپنے بیٹے کی یہ ایک سولو فلائٹ تھی جو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے لی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پرویز الہی نے نوجوان کے ہاتھوں یا اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کی جو چیف منسٹری شپ تھی اس کو ریجیکٹ کر کے عمران خان کی چیف منسٹری کو قبول کیا۔ اب یہاں پر معاملات دو آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان کا اپنا اس قربانی کے باوجود جو عثمان بزدار کی دے کر انہوں نے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا، اس پر عمران خان کا اپنا بچنا بھی فی الحال بہت مشکل نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے عثمان بزدار کی قربانی دے کر پرویز الہی کو چیف منسٹری دینے کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پرویز الہی کی جو سیاسی عزت میں جو کمی آئی ہے، ہر تبصرہ نگار، ہر تجزیہ نگار، اگر وہ ایک خاص لابی کا نہیں ہے، جو انٹرنیشنل تبصرہ نگار ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہی چیف منسٹری تو انہیں اپوزیشن دے رہی تھی اور بہت بڑے ووٹوں سے دے رہی تھی، اب انہوں نے ایک رسک کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی عزت جو سیاسی عزت ہے اس کو بھی داؤ پر لگایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہی پرویز الہی کی یہ بات سامنے آئی اس کے ساتھ ہی اپوزیشن نے اور خاص طور پی ایم ایل این نے ایک پتہ کھیل دیا اور میاں جاوید لطیف نے کہہ دیا کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ جو علیم خان کو لا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ دیکھیے کہ اگر پرویز الہی اپوزیشن کی بات مان لیتے جس میں آصف علی زرداری بھی شامل ہیں، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں شامل ہیں، تو جو سیاسی عزت تھی اس میں تو ان کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کو چیف منسٹری بھی مل جانی تھی اور اس میں رسک بھی کم تھا۔ یہاں رسک بھی زیادہ ہو گیا، سیاسی عزت میں بھی کمی ہوئی اور یہ بات بھی ممکن نہیں کہ وہ چیف منسٹر بن سکے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا پرویز الہی نے کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی جو اس وقت جتنی لاٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں ان میں پرویز الہی کا شمار ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیو لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھرمامیٹر ہوتی ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رائے ہوتی تھی جو وہ کروانا چاہتے تھے وہ کیو لیگ کرتی تھی، لیکن ان دنوں چونکہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، چلیے میں نیوٹرل کا لفظ نہیں بولتا، غیر جانبدار ہو گئی ہے، تو لہٰذا اشاروں کا جو سلسلہ فی الحال رکا ہوا ہے اس کے تحت پرویز الہی کو فیصلہ کرنے میں جلد بازی ہوئی اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو کہ شاید ان کی سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ غیر جانبدار ہو گئے، لیکن کچھ دن پہلے مریم نواز نے بھی کہا، جو اپوزیشن کے لیڈر بھی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک لانگ ڈسٹینس کالز آ رہی ہیں اور اس کی جو آپ سمجھیے کہ انڈائریکٹ نشاندہی وہ پرویز الہی نے بھی کی، ان کو رابطہ کیا گیا، تو لہٰذا شاید پرویز الہی نے اس شخصیت کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہو کہ، اور دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیا وہ شخصیت بھی مستقبل میں کیا ان کے لیے کوئی کارآمد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ کرنا شاید فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ جو اس وقت جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں یہ اگر ایک تجزیاتی تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر 1.5 سال عمران خان کا رہ گیا تھا تو اسے رہنے دیتے، وہ بھی اصولی طور پر اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ جو ایک اعلیٰ عہدے کی تقرری ہے وہ آئندہ مستقبل میں چند مہینوں کے بعد وہ عمران خان کے ہاتھوں نہ ہو۔ یہ سب کچھ جو داؤ کیا ہے اپوزیشن نے وہ صرف اس چیز کو روکنے کے لیے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر جو ایک اعلیٰ ترین عہدے کی جو تقرری ہونی ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں نہ ہو۔ لہٰذا جو پرویز الہی نے
جو ایک سیاسی آپ سمجھیے کہ دو چلا ہے اور جو فوری طور پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کے تحت ان کی سیاسی عزت بھی گئی، اور جس شخصیت کو خوش کرنے کے لیے شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کا ساتھ دیں، وہ بھی شخصیت نہ جانے آئندہ مستقبل میں ان کے ساتھ کتنا فائدہ دے سکتی ہے، اس کا فیصلہ آئندہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں بس یہی کہوں گا کہ جب فرانس کا انقلاب زوروں پر تھا اور روز حالات بدل رہے تھے، وہاں روز آئین بدلتا تھا، روز قوانین بدلتے تھے، اسی زمانے میں ایک شخص ایک بک سٹور پر گیا اور اسے کہا کہ مجھے آئین کی کاپی دے دو۔ بک سٹور والے نے، جو مالک تھا کتابوں کی دکان کا، اس نے کہا جناب میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں روزنامہ اخبارات کا کاروبار نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک تنزیہ فکرہ، یعنی وہاں روزانہ آئین بدلتے تھے، روزانہ قانون بدلتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو 24 گھنٹے 1 گھنٹہ سیاست میں جو تجزیہ کرنا ہے وہ بھی ناممکن ہے۔ یعنی گزشتہ چند ہفتوں سے اور آئندہ 72 گھنٹوں تک ہر لمحے سیاست بدل رہی ہے۔ لہٰذا اب تک کی سیاست کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر فی الحال جیسے اب صورتحال ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اور آئندہ بھی رہی اور کوئی اشارہ نہ آیا، تو عمران خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ تو ٹھہر گیا، لیکن پرویز الہی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاسی جو عزت آبرو تھی اس کو بھی داؤ پر لگا دیا اور چیف منسٹری کو بھی داؤ پر لگا دیا، اور کیو لیگ سے پرویز الہی فیکٹر علیحدہ ہو گیا۔ اجازت دیجئے آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیجئے کمنٹ باکس میں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ گاڈ بلیس پاکستان۔